السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس سے کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا کہتے ہیں بد عقیدہ کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے، بد عقیدوں کے یہاں رشتہ داری کرنا کیسا ہے، پہلی بار یہ، ٹھیک ہے؟ اور ایک نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں شرابی کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اس پہ آپ نے ویڈیو نہیں بنائی۔ تو میں ایک بات آپ سے یہ بتا دوں، صاف کر دوں کہ کیا کہتے ہیں کہ شرابی جو ہے سما نیازی سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ شرابی شراب پی رہا ہے، حرام پی رہا ہے وہ، اور گناہ کبیرہ ہے، میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک بات بتا دوں کہ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، گنہگار ہے، مگر گمراہ نہیں ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان کا نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ بہرحال، اور جو بد عقیدے کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے، جو ایک بھائی نے سوال کیا تھا، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تو میں ایک بات بتا دوں بھائی کہ میں تو بہت لوگوں نے مجھے جاہل کہا، کاہل کہا ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ہاں آپ ان سے سوال کر سکتے تھے، مگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں بتا دوں کہ بد عقیدوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگرچہ آپ کو معلوم ہے تو میں، اور دوسری چیز ایک بات اور یہ بتا دوں کہ ایک پوسٹر وائرل ہو رہا ہے جس میں بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے، تو پہلے اس پوسٹر کی تحقیق کر لیا جائے، یہ پوسٹر بنایا کس نے ہے اور یہ کہاں سے نکل رہا ہے۔ ہاں اگر میں ابھی میری فوٹو لگا کے، میرا نام لگا کے، لکھ کے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں صاحب جو ہے کہ اس مندر میں جا کے پوجا کیے ہیں اور اس مورتی کے سامنے سجدہ کیے ہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا، اس کی تحقیق کر لیا جائے، اور ٹھیک ہے؟ دوسری بات، رشتہ داری، بد عقیدوں کے ہاں رشتہ داری کرنا کیسا ہے، رشتہ داری بد عقیدوں کے ہاں کیسا ہے، اس کے بارے میں جو ہے کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دے رہا ہوں، اور علامہ شیخ الاسلام حضرت علامہ سید مدنی اشرف الجیلانی، آئیے حضرت کی یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے گی۔ دیوبندی، غیر مقلد، قادیانی، مودودی اور اہل حدیث ہیں، تو کیا ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان سے رشتہ داری کرنا اور ان کے یہاں کھانا پینا جائز ہے؟ سوال آپ سمجھے؟ کچھ سوال کرنے والوں سے ایک سوال کرو، خاص طور سے عوام۔ سنیں حضرت کی اس بیان کو۔ ابھی تعلق کے تعلق سے بات کی گئی کہ ان گمراہوں سے آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیا رشتہ وغیرہ تعلق ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یا کسی سے آپ پوچھیں، کوئی شخص آپ کے ماں باپ کو گالی دے، آپ کے خاندان کو برا بھلا کہے، تو اس کے لیے آپ مفتی صاحب کے پاس آئیں گے؟ مفتی صاحب وہاں میرے باپ کو گالی دیتا ہے، میں اس سے کھانے پینے میں ساتھ ہو جاؤں؟ ارے تو بیٹا ہے اور پوچھتا ہے کہ اپنے باپ کا گستاخ کا میں احترام کروں، اس کے ہاں کھانا پینا شروع کر دوں؟
اس سے کبھی یہ سوال آپ نے کیا یا کبھی کریں گے اب آپ اگر اسے بگڑ گئے، اگر آپ میں غصہ زیادہ ہے تو صرف بگڑنے سے کام نہیں چلے گا، اس کو چاٹا لگائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ بولنے والا کون ہے، دیکھیں گے یہ چاٹا لگانا بگڑنا دلیل ہے کہ آپ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں۔ سب کچھ سن سکتے ہیں، اپنے باپ کے خلاف نہیں سن سکتے، یہی نا؟ اب الٹ کے پوچھیے، ماں باپ کے گالی دینے والے کے ساتھ گرم ہو گئے، اور جس نے اللہ اور رسول کو گالی دی، جس نے بزرگان دین کی گالی، اس کو سمجھنے کے لیے مفتی صاحب، ماں باپ کے گستاخ کے لیے مفتی صاحب کے پاس نہیں گیا، رسول کے گستاخ کے لیے مفتی صاحب کے پاس۔ کیا تمہارے ماں باپ کی عزت رسول کی عزت سے بڑی ہے؟ تو یہ تھوڑی سی بات آپ کے سارے سوالوں کا جواب، سارے سوالوں کا جواب ہے۔ آپ فیصلہ خود کر چکے ہیں، آپ جس کے ہیں اس کی توہین نہیں قبول کریں گے، اور اس کے دشمنوں کے ساتھ میل جول بھی نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں رکھیں گے، اور بلکہ ایسا آپ کرتے بھی ہیں، کرتے ہیں۔ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہی سب تعلق، یہی پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو سن لیا ہے، مجھے بہت خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے سلو کلیوں سے دور ہو کر جو ہے آپ مجھے سے جاہل سے سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ ویڈیو میں کئی لوگوں نے مجھے جاہل کہا، اس لیے اپنے آپ کو جاہل کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سے کم جانتا ہوں تو اس اعتبار سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور دوسری بات، ایک نے اسی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ مفتی شہریار پہ ویڈیو کیوں نہیں بنی ہے۔ مفتی شہریار صاحب نے توبہ کیا ہے، اور ارسلان میاں نے جو ہے اس کا ارسلان میاں نے جو ہے کہ بعد میں تقریر میں انہوں نے جو ہے کہ بتایا بھی تھا، اور ان کا لیٹر پیڈ بھی وائرل ہوا ہے، اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے توبہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مفتی غلام جیلانی ازہری انہوں نے بھی توبہ کیا تھا، کچھ انہوں نے کہا تھا، تو میں نے اس کلپ کو سنا نہیں ہے میرا۔ اور ایک لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے بد عقیدوں کے ہاں رشتہ رکھنا کیسا ہے، تو میں بتا دوں کہ میں بد عقیدوں سے بہت دور رہتا ہوں، اور ان سے رشتہ بھی نہیں رکھتا ہوں، اور سما نیازیوں سے بھی بہت دور رہتا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ میں بہت ایسا کام کر رہا ہوں جس سے کیا کہتے ہیں کہ بد عقیدہ راہ راست سے جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ دھیرے دھیرے جو ہے کہ حقانیت کی طرف آ رہے ہیں، اور مسلک حق یعنی مسلک اعلی حضرت پہ دھیرے دھیرے وہ آ رہے ہیں، مگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ کھا کر، ان کے ساتھ پی کر، ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر میں ایسا کام نہیں کرتا ہوں۔ میں بد عقیدوں کے بہت سخت خلاف ہوں، اور اگر کسی سے آپ کو معلوم پڑا ہوگا کہ میرا کچھ ریلیشن ہے تو میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ میں ان لوگوں سے بہت دور رہتا ہوں، اور اگر یہ لگتا ہوگا کہ میں جاتا ہوں کھاتا پیتا ہوں، تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو، مجھے بہت پہلے کی بات ہے، میں اپنے ننیہال نہیں جایا کرتا تھا، پھر بعد میں وہاں پہ میں نے پروگرام کیا تھا، جس سے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کے گواہ جو ہے کہ میرے قائد، میرے رہنما حضرت علامہ مفتی عقیل احمد صاحب قبلہ
تو میں نے بلا کے اس پروگرام کو کرایا بھی تھا، اور اس میں مولانا معبود جو ہے کہ پرتاپ پور، مفتی رمضان صاحب، یہ لوگ تھے۔ اگر وہ بدعقیدہ ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بلا کے محفل میلاد نہ کرتے، اور ایسے پروگرام سے وہ لوگ بہت دور رہتے۔ اور میں آپ کو اگر یہ جھوٹ لگا تو مفتی عقیل صاحب اس کے گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات سمانیازیوں سے، تو میں سمانیازیوں سے واللہ میں بہت دور رہتا ہوں، اور آپ کسی سے بھی پتہ کر لیجئے، میں بہت دور ہوں ان سب چیزوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ میں صلہ کلی نہیں ہوں، کہ کوئی مجھ سے کچھ بھی کہہ دے اور میں اس کو جو ہے کہ وہ کر لوں۔ صلہ کلیوں سے میں بہت دور رہتا ہوں، اور ان سے سخت خلاف بھی رہتا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جو طریقہ بزرگوں کا رہا ہے بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق، اور عمر، بعد عثمان، بعد علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو اس ترتیب سے چلے آ رہا ہے، جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، اسی پہ ہم بھی قائم ہیں، اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ حق پر نہیں ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ میرا باپ ہو، چاہے میرا رشتہ دار ہو، چاہے جو ہو، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کیونکہ جو ہے کہ شریعت میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے یہاں کے صلہ کلی کر رہے ہیں، ان سے آپ لوگ دور رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو کسی چیز سے اعتراض ہو تو کیا کہتے ہیں، میں واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، بس اصلاح کرنا میری وہ ہے، کیونکہ میں کاہل جاہل دونوں ہوں، آپ لوگوں نے کہا ہے، تو اصلاح ہی میرا کرنے کا مقصد تھا، باقی اور کچھ اور نہیں ہے۔ اگر اور بھی کچھ لگ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ بہرحال آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ میرے آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب تھا۔ بہرحال صلہ کلیوں سے دور رہیے، جو حق بولے اس کا ساتھ دیجیے، اور جو حق پہ رہے اس کا ساتھ دیجیے، یعنی مسلک حق کا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں۔ اور جو ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بھلا برا کہنے والے، ایسا ہے کہ جیسے کہ کیچڑ میں پتھر کو مارنا اپنے آپ پہ ہی آتا ہے، سورج کو آگ دکھانا۔ اور جو ہے کہ دوسری چیز یہ کہہ دوں کہ کسی بڑے کی شان میں توہین کرنا، کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، خود اس کا ہی منہ کالا ہوتا ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ صلہ کلیوں سے دور رہیں، مسلک حق پہ قائم رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔